دیکھیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہوتی ہے عربی زبان کا سیکھنا سمجھنا. اس کے لیے ذرا صرف نحو اور وکیبلری آپ کے پاس ہو، ذخیرہ الفاظ ہو، یہ بنیادی چیز ہو گئی. اب اس کے ساتھ میں منطق اور فلسفہ، ٹھیک ہے، نیز تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جو فصاحت و بلاغت ہے نا وہ عربی سیکھنے میں ہی شامل ہے. صرف، نحو، فصاحت، بلاغت وہ عربی کا حصہ ہے، یوں سمجھ لیں زبان سیکھنے کا حصہ ہے وہ. تو وہ الگ سے نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. عربی سیکھیں اور ساتھ میں پھر فلسفہ اور منطق وغیرہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں. تو پھر آپ کو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ آج سے 100 سال پرانے جو بزرگ ہیں ان کی لکھی کتابیں، تحریریں، چاہے وہ اردو میں ہیں، وہ صحیح طریقے سے سمجھ آئیں گی. عربی سیکھ گئے ہیں تو پھر تو عربی کتب بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گی. علمی عقائد میں تو بہت زیادہ منطق وغیرہ فلسفہ یوز ہوا ہے. تو دیگر کتابوں میں بھی وہی بات کہ جو مشکل الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کے مطلب کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اتنا کر سکیں کہ جو مکمل مروجہ درس نظامی ہے پورا کر لیں 8 سال کا باقاعدہ مدرسے میں جا کے، پھر جا کے آپ کو جو سمجھ لیں کہ کما حق ہو سمجھ آئے گی. ورنہ بڑی کتابوں کو صرف اتنا ہی پڑھیں کہ جتنا آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، یعنی کہ اردو جس میں کوئی فلسفیانہ منطقی وغیرہ کی بحثیں نہ ہوں. تو جتنا سمجھ آتا ہے اللہ کا شکر ہے، آگے چلتے جائیں، کیا ہو سکتا ہے. سمجھی بات. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کئی مدارس میں گئے ہیں، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. جی ہاں، اردو دان ایک اچھا اردو پڑھا، میٹرک 12 پاس جو ہے وہ ان سے زیادہ اچھا اردو بھی پڑھ لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے. اور یہ جو 8 سال بعض نے مطلب لگائے ہوتے ہیں درس نظامی میں، اردو بھی نہیں صحیح آتی تو عربی کہاں سے آنی ان کو. تو اس میں بھی مطلب احتیاط کی احتیاج ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے.